نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمے کا سیشن آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ ہم سورہ بقرہ کے ترجمہ اور تفسیر میں چل رہے ہیں۔ اس وقت سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے، اور تیسرے رکوع کی 2 آیات پچھلے سیشن میں آپ کے سامنے آئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان کر دیا تھا۔ 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ توحید ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اور دوسرا عقیدہ رسالت ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لیں، اور ساتھ ساتھ جیسے پہلے گزر چکا ہے ان کو آخری نبی بھی مانیں۔ اور تیسرا عقیدہ بنیادی وہ عقیدہ آخرت ہے۔ مشرکین جو تھے، بنیادی طور پر یہی 3 عقیدے ان کے ایسے تھے کہ جو درست نہیں تھے۔ عقیدہ توحید اس طور پر ان کا درست نہیں تھا کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ اور بتوں کو بھی پوجتے تھے۔ اور دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے بلکہ یہ تو نعوذ باللہ ایک شاعر ہیں، ایک جادوگر ہیں۔ اور تیسرا، عقیدہ آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں، مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو ان 3 عقیدوں پر اللہ تعالیٰ نے بھی بہت زیادہ زور دیا ہے اور بار بار اس کو بیان کیا ہے۔ اس تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں عقیدوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ پہلی 2 آیات جو پچھلے سیشن میں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں، ان کے اندر اسی عقیدہ توحید کا بیان تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ان آیات کے اندر۔ اب اگلی جو آیات ہیں، ان میں سے جو آج ہم نے پڑھنی ہیں، ان میں سے پہلی 2 آیات وہ ہیں کہ جن آیات کے اندر عقیدہ رسالت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اگلی آیت ہے، تیسری آیت، اس کے اندر عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو پہلی 2 آیات کہ جن کے اندر عقیدہ رسالت کو بیان کیا ہے، ان آیات کا پہلے آپ کے سامنے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، واو کا مطلب اور، ان شرط کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اگر، جیسے پیچھے لو آپ کے سامنے گزرا تھا، لو کا مطلب بھی اگر تھا، تو ان بھی شرط کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب بھی اگر ہوتا ہے۔ کنتم، تم، فی ریب، ریب کا مطلب بھی شک، جیسے پہلے بھی گزر چکا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مما نزلنا، نزلہ کا مطلب بھی ہوتا ہے نازل کرنا، جیسے انزلہ کا مطلب نازل کرنا ہے، تو نزلہ کا مطلب بھی نازل کرنا ہے۔ نزلنا، ہم نے نازل کیا۔ انزلہ اور نزلہ کے اندر ایک فرق ہے تو دونوں کا مطلب نازل کرنا، لیکن انزلہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا وہ سارا یک بارگی نازل کیا، اور نزلہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کے لیے نزلہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے دونوں میں بنیادی فرق ہے، اور اللہ نے قرآن کے لیے ان دونوں ہی الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ انزلہ کو بھی استعمال کیا ہے، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور نزلہ بھی استعمال کیا، جیسے کہ اس آیت کے اندر آپ کے سامنے ہے مما نزلنا علی عبدنا۔ اب قرآن کے لیے جب دونوں ہی لفظ استعمال ہیں، انزلہ اور نزلہ، تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے یک بار بھی نازل کیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نازل کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ، وہ جو ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا، یعنی ایک ہی بار اتارا، تو مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا۔ اور یہ جو ہے نزلنا، یعنی ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، مراد اس کی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے سارے عرصے میں، یعنی 23 سالہ دور کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو اتارا جاتا رہا آسمان دنیا سے۔ تو اس لیے دونوں ہی الفاظ کا استعمال قرآن مجید کے نزول کے لیے درست ہے۔ علی عبدنا، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ۔ فأتو، امر کا صیغہ ہے، تم لے آؤ، بصورت، سورہ کا مطلب قرآن مجید کی صورت، من مثلہ، مثل پہلے بھی گزر چکا، مثل جیسا۔ ودعو، ادعو، واو اس کا مطلب اور، ادعو کا مطلب تم بلا لو، امر کا صیغہ ہے۔ شہداء، گواہ، شہید کی جمع ہے، مددگار مراد ہو سکتے ہیں یہاں پر۔ من دون اللہ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، دون کا مطلب ہوتا ہے علاوہ۔ ان کنتم صادقین، صادقین کا مطلب سچے۔ فإن لم تفعلوا، ان پہلے بھی گزر چکا، ان کا مطلب اگر، لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا کا مطلب لم، یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے،
تفعلو تم کر سکو، لم تفعلو تم نہ کر سکو، ولن تفعلو، لن یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے لیکن یہ تاکید اس کے ساتھ ہوتی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ لن تفعلو مطلب تفعلو مطلب کرنا، پھر تو لن تفعلو یہ تاکید بھی ہے اور ساتھ نفی بھی ہے، تو مطلب کیا ہوگا کہ ہرگز تم نہیں کر سکتے۔ فاتقوا النار، اتقوا کا مطلب بچو، امر کا صیغہ ہے، النار آگ، التی اس میں موصول ہے مؤنث، وہ جو کہ، وقود کا مطلب ہوتا ہے ایندھن، الناس لوگ، الحجارہ پتھر، اعدت فعل ماضی مجہول کا صیغہ، اعدت تیار کی گئی، للکافرین کافرین کفر کرنے والے۔ یہ ان دونوں آیتوں کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب با محاورہ ترجمہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم لوگ شک میں ہو، مما اس قرآن کے حوالے سے، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو فَأْتُوا تم لے آؤ، بصورت من مثلہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر پیش کر دو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ ضروری نہیں کہ تم یہ کام اکیلے کرو بلکہ تمہارے جتنے بھی مددگار اور ہیلپر ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے آ جاؤ، مل کر سارے کام کرو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر۔ یہاں پر مددگاروں سے مراد جن کی تم پوجا کرتے ہو، چونکہ اللہ کی بھی پوجا کرتے تھے تو اللہ نے اپنی ذات کو مستثنیٰ کر دیا کہ اپنے جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ان کو بھی ساتھ لے کر آ جاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ سچے ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ یہ نبی نے قرآن نعوذ باللہ اپنی طرف سے گھڑا ہے، یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ اپنی طرف سے باتیں بناتے رہتے ہیں، شاعرانہ طرز ہے ان کا، شاعرانہ کلام ہے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی اس بات میں جو تم نبی کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ بھائی نبی شاعر ہیں، انہوں نے کلام اپنی طرف سے بنا لیا، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر کیا کرو، میں تمہیں ایک چیلنج دے رہا ہوں۔ چیلنج کیا ہے؟ کہ تم پورا قرآن چھوڑو، پورے قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت، ایک چھوٹی سی آیت بھی اس جیسی جیسے میں نے ذکر کی ہے بنا کر پیش کر دو، تو میں مان جاؤں گا کہ نبی کا کلام بھی کیا ہے، شاعرانہ کلام ہے۔ نبی کا کلام بھی کیا ہے، شاعرانہ کلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو چیلنج دے دیا تو پھر ان کو سانپ سونگ گیا، اس لیے کہ اگر شاعرانہ کلام ہوتا تو بڑے بڑے شاعر عربوں کے اندر موجود تھے، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ شاعر موجود تھے۔ شاعرانہ کلام تو تھا نہیں، اندر سے تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن ظاہر خانہ اپنے سرداری اور اپنی ان چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے نبی کی رسالت کا کھلم کھلا انکار بھی کرتے تھے، تو اس لیے مانتے نہیں تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر سکو، یعنی قرآن کی ایک صورت بھی تم بنا نہ سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ہرگز تم کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کا جو دعویٰ یہ ہے کہ یہ شاعروں کا کلام ہے تو وہ تو بن سکتا ہے جیسے بڑے بڑے شاعر ہیں، لیکن چونکہ یہ کلام شاعرانہ کلام تو ہے نہیں، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تا صبح قیامت تم ایک آیت بھی اس کی بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے چیلنج دیا، لیکن چیلنج کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی وضاحت دے دی کہ تم کبھی کر نہیں سکو گے۔ جب نہیں کر سکو گے تو اب کیا کرو، اس قرآن کے حق ہونے کا یقین کر لو کہ یہ قرآن حق ہے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اور یہ رسول بھی برحق ہیں، ان کو اللہ ہی نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور فاتقوا النار، اس لیے کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر جہنم کی آگ میں جلو گے، جیسے پیچھے منافقین کا ذکر تھا، کفار کا بھی ذکر تھا، اللہ نے ان کو فرمایا لہم عذاب عظیم۔ تو اس لیے کیا کرو، فاتقوا، بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کیا ہوں گے، لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ لوگ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو نہیں مانا۔ اور پتھر کیوں؟ پتھر وہی کہ جن پتھروں کی دنیا کے اندر یہ مشرک ان کے بت بنا کر پوجا کرتے تھے، تو اللہ ان کے سامنے، ان کو بھی ان کی آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے تاکہ اپنے معبودان کا بھی حال دیکھ لیں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ معبود ہمارے دنیا میں بھی کسی کام کے نہیں تھے، تو آج اپنے آپ کو آگ سے جب نہیں بچا سکتے تو ہمیں کیسے بچا سکیں گے۔ اعدت للکافرین، اس جہنم کی آگ کو ان کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج بھی دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے۔ اگلی جو آیت ہے اس آیت کے اندر عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا ہے۔ دنیا وہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، اس لیے کہ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے ضروری نہیں کہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دنیا ہی کے اندر مل جائے، لیکن آخرت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جہاں پر ہر ایک انسان کو اپنے کیے کی پوری جزا ملے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے دیجئے، بشر امر کا صیغہ ہے، خوشخبری دے دیجئے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا، عملوا کا مطلب اعمال کیے، الصالحات نیک۔ تو بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ خوشخبری دے دیجئے اے نبی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ کس بات کی خوشخبری دے دیجئے؟ ان لہم، ان کا مطلب بے شک، لہم ان کے لیے، جنات، جنہ کی جمع ہے باغ، جنات باغات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری، کیسے باغات؟ تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، یعنی باغ ہیں اور باغوں کے ساتھ نہریں بھی جاری ہیں۔ کلما رزقو، جب بھی، رزقو ان کو جنت میں دیے جائیں گے، منہا ان باغات میں سے، من ثمرتن میوے، رزقن بطور رزق کے، تو قالو وہ جنتی کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہی میوے ہیں، رزقنا، الذی رزقنا، الذی جو کہ رزقنا ہمیں دیے گئے، من قبل اس سے پہلے بھی، یعنی یہ تو وہی میوے ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے ہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہاں پر اس آیت کے اندر اسی تیسرے عقیدے کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی بھی آنے والی ہے، جس میں ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کا، اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ان کو جنت نصیب ہوگی، جیسے یہاں پر ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا ان لہم جنات، کن کے لیے؟ جنات، جنت ہیں، کیا مطلب؟ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر اس صورت کے اندر جیسے پیچھے گزر چکا ہے کہ ان کے لیے پھر جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں انسان کو ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتے میوے پیش کریں گے، حوریں ان کو میوے پیش کریں گی، تو جو بعد میں ان کو میوے پیش کیے جائیں گے تو پہلے بھی ان کو چونکہ میوے پیش کیے جا چکے ہوں گے تو وہ میوے باہم آپس میں ملتے جلتے ہوں گے، تو وہ جنتی یہ کہیں گے کہ بھائی یہ والے میوے تو ہم اس سے پہلے بھی کھا چکے ہیں، لیکن بات کیا ہوگی کہ ہوں گے تو ایک جیسے، لیکن ہر دفعہ لذت ان کی کیا ہو جائے گی؟ ان کے لیے جدا ہو جائے گی۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میوے ایسے ہوں گے جو دنیا کے میوے ہیں، جیسے انگور ہیں، انار ہیں، تو جیسے آخرت کے اندر بھی اسی طرح جنت کے اندر جو مومنین، متقین، صالحین جنت کے اندر جائیں گے تو ان کو وہاں پر انار، انگور، اس طرح کے میوجات ملیں گے، تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو وہی میوے تھے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دنیا میں دیے جا چکے ہیں، یعنی دنیا میں بھی ہم نے کھائے ہیں، لیکن بات کیا ہوگی کہ شکل میں تو ملتے جلتے ہوں گے، لیکن لذت اور ذائقے کے اندر یہ آخرت کے میوے، ان کے اندر بہت فرق ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، متشابہ کا مطلب ہوتا ہے ملتے جلتے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ہوں گی ان کے لیے، فیہا اس جنت میں، ازواج بیویاں، مطہرہ بالکل پاک صاف، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور ان کو یہاں سے یہ خطرہ بھی نہیں ہوگا کہ بھائی ہمیں چند دن، جیسے دنیا کے اندر انسان ناز و نعمت کے اندر ہو تو خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی اچانک کہیں نعمتیں چھن نہ جائیں، تو اللہ نے فرما دیا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ با محاورہ ترجمہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں وہ رزق اتو بھی دیا جائے گا ایسا، متشابہن میوے ایسے ہوں گے جو باہم آپس میں ملتے جلتے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کے لیے مزید انعام کیا ہوگا کہ ان کے لیے وہاں پر بیویاں ہوں گی، مطہرہ بالکل پاک صاف۔ پاک صاف ایک تو جیسے دنیا کے اندر عورتوں کی بیماری ہوتی ہے حید اور نفاس سے، اس سے بھی پاک صاف ہوں گی، اور جیسے دیگر بیماریاں ہوتی ہیں استحاضہ وغیرہ، لکوریا وغیرہ، اس سے بھی پاک صاف ہوں گی۔ اور دوسرا پاک صاف کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر بعض دفعہ عورتوں کے دلوں میں کھوٹ ہوتی ہے اپنے خاوند کے لیے، نفرت ہوتی ہے، ظاہراً محبت کے اظہار کرتی ہوں گی، یا اندرون خانہ کچھ چھپایا ہوگا، تو آخرت کی بیویاں اس اعتبار سے بھی دل کی بھی بالکل صاف ہوں گی۔
اور ساتھ اللہ کی طرف سے انعام کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ بھئی یہاں پر اس جنت کے اندر چند دن رہو، بلکہ اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جب ایک دفعہ جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔